اس گھر کو امن والا بنا دے، اور فرمایا کہ یا اللہ میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ کر دے، میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ کر دے۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، مالک میری اولاد کو پلیتی سے محفوظ فرما، اور یہ تھے رسول، لیکن فرمایا کہ وہ رسول ہے جو یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس گھر کو امن والا بھی بنا، اور میری اولاد کو بھی بتوں کی نجاست سے یا اللہ پاک فرما دے۔ فرمایا اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں میں خود کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کی اولاد کو میں خود پاک کر دوں، اس کو وہ عبدہ کہتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں جو خود دعا مانگے، اور جس کی اولاد کو میں دعا مانگنے کے بغیر ہی سند ادا کر دوں طہارت کی، اس کو عبدہ کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ میرا رسول ایک یہ بھی تھا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کا مالک بنا دیا، یا ہم نے زمین و آسمان کی ساری بادشاہت جو تھی وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ دکھا دیا اور عطا بھی کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ ابراہیم جو ہے یہ وہ رسول ہے کہ جن کو کائنات کا ذرہ ذرہ ہم نے دکھا دیا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ رسول ہیں کہ جن سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، آپ کے باپ کو بھی جانتے ہیں، میرا نام بھی جانتے ہیں، آپ کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ جو تمہیں بھی جانے، تمہارے باپ کا نام بھی جانے، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، فرمایا کہ جس کو بنانے کے بعد، نبوت عطا کرنے کے بعد، رسالت دینے کے بعد جس کو کائنات کی ہر چیز دکھائی جائے اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کو سامنے بٹھا کر کائنات کی ہر چیز بنائی جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ جسے سامنے بٹھا کر کائنات بنائی جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کو بنا کر نبوت عطا کر کے ہر چیز عطا کر کے کائنات دکھائی جائے، کائنات کا مالک بنایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رسول کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی اور آیت مبارکہ سورۃ الصاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، یہ سورۃ صاد کی آیت مبارکہ ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کھول کے سناؤں۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ یا داؤد، آج ہمارا جھگڑا ہے نا کہ آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، جھگڑا ہے نا بھئی، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک سے نکال کے دکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ یہ پارہ نمبر ہے 23 سورۃ صاد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، فرمایا کہ داؤد بے شک ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا فی الارض، زمین میں۔ اچھا جو میں نے بات کرنی ہے نا، پہلے وہ بات کروں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ یا داؤد کا مطلب ہے کہ اے داؤد، اور یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول۔ اگر آج بھی بندہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو ہم کہیں گے قرآن پاک سے یہ آیت مبارکہ نکال دے۔ اگر یا داؤد کہنا شرک نہیں ہے تو یا رسول اللہ کہنا کیسے شرک ہو گیا؟ ہم نے قرآن پاک سے یہ بات ثابت کی کہ یا رسول اللہ کہنا قرآن
قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی بندہ کہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، آپ دیکھیں کہ تراویح کے اندر جس مسلک کا بھی بندہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، جب بھی قرآن پڑھے گا وہ یہی الفاظ دہرائے گا، یا داؤد انا جاننا کا. اگر داؤد کو یا کہہ کے پکارنے سے شرک نہیں ہوتا تو محبوب کو یا اللہ کہنے سے شرک کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ. محبوب کو یا اللہ کہنے سے کیسے شرک ہو گیا؟ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ یا رسول اللہ کہنا یہ قرآن پاک کے اندر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا داؤد اے داؤد انا جاننا کا، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا، خلیفہ بنا فی الارض زمین میں، فاحکم بین الناس، فرمایا کہ تو فیصلہ کر لوگوں کے درمیان. اور فرمایا ولا تتبع الہوا، فرمایا کہ اپنے جسم کو اپنی خواہش کے مطابق نہ چلا. یہ کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. کون ہے یہ؟ بولا کریں یار کیا ہو گیا؟ داؤد قرآن پاک کا لفظ ہے. آپ بولے گے ایک لفظ کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے. فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام. فرمایا داؤد تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا، لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے جسم کو تمہیں آرڈر نہیں ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق چلاؤ. فرمایا کہ جس کو آرڈر ہی نہ ہو اپنے جسم کو اپنی خواہش کے مطابق چلانے کا، اس کو رسول ہو کہتے ہیں. اور فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، جس کے نطق کو ہم وحی الہی کہتے ہیں اس کو عبدہ کہتے ہیں. جس کی بات کو ہم وحی الہی کہیں اس کو عبدہ کہتے ہیں. اور یہاں بھی ایک مزے کی بات ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ینطق عن الہوا، وامن اور مامن نہیں، ینطق، فرمایا کہ محبوب میرا نطق نہیں کرتا. اب نطق کیا ہے؟ ہم تو اسے سمجھے یہ بات جو محبوب پر وحی نازل ہوئی یہی نطق ہے، لیکن آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں، تفاسیر اٹھائیں، تفسیر مظہری اٹھائیں، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر در منصور اٹھائیں، تفسیر فیض الرحمان اٹھائیں، تفسیر روح المعانی اٹھائیں، جس مسلک کی کتاب آپ اٹھائیں، جس مسلک کی بھی کتاب اٹھائیں، ان نے نطق کا ترجمہ جو ہے وہ یہ نہیں کیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوا، محبوب جو آپ پر وحی نازل ہونے والی ہے نا، یہ اس کا نطق کا مطلب ہے وحی. کہتے ہیں نہیں اس کا نطق کا مطلب وحی نہیں ہے، اس نطق کا مطلب وحی نہیں ہے. اچھا قرآن پاک میں آیا مبارک ایک اور پڑھنا چاہتا ہوں اسی کو بیان کرنے کے لیے کہ سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک نے فرمایا کہ یا ایھا الناس منطق الطیر علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس علمنا، مجھے اللہ نے علم عطا کیا، منطق الطیر، مجھے پرندوں کی زبان کا اللہ نے مجھے، یا پرندوں کے نطق کا اللہ نے مجھے علم عطا کیا. یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پرندے آتے، سلیمان کی بات سنتے، پھر ان کی زبان میں اس کو جواب دیتے. یہ تھا نطق. اب پرندے کیسے بولتے ہیں؟ آپ بھی کبھی پرندوں کی بات سمجھے؟ یہاں پہ چیڑی جو ہے وہ اپنی زبان میں بول رہی ہو، آپ نے کبھی اس کی بات سمجھی ہے؟ لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں. ہدہد آ کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کلام کرتا ہے، اللہ کے نبی اس کی بات کو سمجھتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اور یہ آگے تو کمال ہے، آگے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نا، آگے یہ میرے سامنے ہے، یہ اسی آیت مبارکہ سے آگے میں پڑھتا چلا جاؤں تو آگے تو کمال کی باتیں ہیں. ابھی نطق کی بات ہونے لگی کہ نطق کسے کہتے ہیں. نطق کیسے کہتے ہیں؟ اس بات کو کہ جس طرح یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا ہو، 2 دن کا ہو، کہتے ہیں ایسے آوازیں نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں نطق. وما ینطق عن الہوا، محبوب یہ جو تیرا یہ نکلنا جو ہے نا، یہ بھی ایسے نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ بھی ایسے نہیں ہے. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. محبوب ہم نے تیرے بچپنے کی قسمیں ایسے تو نہیں اٹھائی نا، اور
پرندوں کا نطق سن کر بات کا جواب دیتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں رسول جو پرندوں کی بات سنے اس کا جواب عطا کرے، اور اس کو عبدہ کہتے ہیں جو پتھروں کی بات سنے اس کا جواب عطا کرے۔ جو پرندوں کی بات سن کر جواب عطا کرے اس کو رسول کہتے ہیں، اور جو پتھروں کا کلام سن کر لوگوں کو بتائے اور کہے ابو جہل یہ بتا یہ پتھر گواہی دے یا میں تمہیں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا یہ پتھر بتائے کہ میں کیا ہوں۔ تو جو پتھروں کی زبان کو سنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبدہ۔ اب پتہ چلا نا عبدہ کسے کہتے ہیں؟ تو گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے وہ کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام بات ہو رہی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا اور تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ بھی کر، لیکن اپنی خواہش کے مطابق تم اپنے جسم کو تو نہیں چلا سکتا۔ لیکن محبوب کی شان یہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ محبوب جیسے تیری مرضی ویسے ہماری مرضی۔ یہ ہے عبدہ اور رسولہ میں فرق کہ محبوب جیسے تیری مرضی ویسے ہماری مرضی۔ اور قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ سورہ شورى آیت نمبر 87 ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ یہ ایک اور رسول کی بات ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے کہا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ وَلَا تُخْزِنِي، ابراہیم کو تو آپ جانتے ہیں نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی ہیں، اور یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ کی رضا کے لیے نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس میں چلے گئے، لیکن یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ لیکن سورۃ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، فرمایا کہ محبوب قیامت والے دن میں تیرے غلاموں کو بھی رسوا نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ جو دعا مانگے لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، اس کو رسول کہتے ہیں، اور جس کے جو ہے غلاموں کو بھی سلامتی کی سند مل جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ جس کے غلاموں کو بھی وہ ہے سلامتی کی سند مل جائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ اور جو دعا کرے کہ یا اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، اس کو رسول کہتے ہیں، اور جس کے غلاموں کو بھی قیامت والے دن رسوا نہ کیا جائے گا اسے عبدہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب بات سمجھ آ رہی ہے نا، اسے عبدہ کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ ایک اور رسول کی بات، ایک قسمت کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی آیتیں میں نے پڑھی ہے نا وہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور الحمدللہ 53 آیت مبارکہ مجھے یاد ہیں جو ساری کی ساری معراج کے بارے میں۔ کتنی؟ 53 آیتیں مجھے یاد ہیں جو ساری کی ساری معراج کے بارے میں۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم واذن فی الناس بالحج، ابراہیم اعلان کرو حج کا۔ کس چیز کا؟ حج کا اعلان کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو حکم جاری کیا تھا کہ ابراہیم میرے گھر کو جو ہے وہ پاک کرو، اس کی جو ہے نا تعمیر کرو۔ جب تعمیر ہوگی سب مکمل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اب یا اللہ کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا واذن فی الناس بالحج، ابراہیم حج کا اعلان کرو۔ یہ پتھر کا علاقہ، سارا پہاڑوں کا علاقہ، کس نے میری آواز سننی ہے؟ کس نے آواز میری سننی ہے؟ تو یہاں پہ گھر بھی اتنے قریب نہیں ہیں، اور میرے اعلان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور عورتوں کے رحموں تک آواز
کرنا میرا کام ہے. عورتوں کے رحموں تک. اور لکھا گیا تفاسیر کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا مکے کی وادی کے اندر, اللہ کے گھر کے قریب اعلان کیا, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز تھی, جو ابھی شخص جو حاجی صاحبان تھے ابھی باپ کی پشت میں تھے, ابراہیم علیہ السلام کی آواز وہاں تک پہنچی. آپ کہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے بھائی. یہ جو ہم جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, ہم کیا کہتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ اللہم لبیک اللہم لبیک. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ میں حاضر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لبیک اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بلانے والا بلائے تو ہم کہتے ہیں لبیک ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. تو گویا کہ وہ حاجی جا کے اس چیز کا جواب دیتا ہے, یا اللہ وہ جو تو نے آواز لگوائی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے جب میں باپ کی پشت میں تھا, اب یا اللہ میں حاضر ہو گیا. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. گویا کہ وہ حاجی یہ جواب دیتا ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں. اور جہاں تک لکھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی روح نے بھی جواب دیا, ایک مرتبہ دیا, وہ ایک مرتبہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا. جس کی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ ہی اللہ کے گھر میں جائے گا. اللہ کے گھر میں 2 مرتبہ جائے گا. اچھا پھر یہ حج کیا تھا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ, آخری جو ہے وہ باتیں مکمل. ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں حج کرو, یاتوکا میری بارگاہ میں آ جاؤ, میری بارگاہ میں آ جاؤ. اچھا یہ حج ہوتا کیسے ہے؟ لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے طواف کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آرڈر ملتا ہے جناب طواف کرنے کے بعد نا مقام ابراہیم کے پاس آؤ, وہاں پہ 2 نفل ادا کرو. یہ حاجی صاحبان جو یہ جانتے ہیں ماشاءاللہ طریقہ. آرڈر کیا ہے؟ 2 نفل ادا کرو. یا اللہ تیرے گھر کا تو ہم نے طواف کر لیا, دعائیں بھی ہم نے مانگ لی, جتنا رونا تھا وہ بھی رو لیا, لیکن اب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر نفل ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے طواف تم نے کر لیا جتنا تم نے کیا, لیکن قبول تب کروں گا جب تک تم میرے یار کے مقام کے ساتھ کھڑے ہو کے نفل نہیں ادا کرو گے, تب تک قبول ہی نہیں کروں گا. جب میرے یار کے مقام کے ساتھ کھڑے ہو کے نفل ادا کرو گے, ابراہیم کے قدموں کا صدقہ تمہارا حج قبول ہو جائے گا. ابراہیم کے قدموں کا صدقہ تمہارا عمرہ قبول ہو جائے گا, تمہارا حج قبول ہو جائے گا. گویا کہ ابراہیم کے قدموں کے صدقے سے حج ملتا ہے. میری بات پر ہم نے توجہ کرنی ہے. ابراہیم کے قدموں کے صدقے سے حج ملتا ہے, عمرہ ملتا ہے, لیکن محبوب کے صدقے سے رب ملتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا کہ اگر ابراہیم کے قدموں میں جاؤ گے تو حج ملے گا, لیکن جب میرے یار کے قدموں میں آؤ گے تو تمہیں رب ملے گا. فرمایا کہ جو ابراہیم کے قدموں میں جا کے حج کرے, اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بات پر لبیک کہے, اور ابراہیم کو رسول ہو کہتے ہیں کہ جس کے قدموں کے صدقے سے حج ملے, لیکن جس کے قدموں کے صدقے سے رب ملے اسے آپ ہو کہتے ہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ گویا کہ سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے. یہ جتنا بھی تذکرہ کرے نا سرکار کا قرآن پاک کے اندر, میں نے جتنا بھی مطالعہ میں کرتا ہوں, قرآن پاک کی تفسیر کھولتا ہوں, ترجمہ پڑھتا ہوں, تو مجھے ہر آیت کے اندر سرکار کی شان ہی نظر آتی ہے. ہر آیت سرکار کا ترانہ, ہر آیت سرکار کی نعت. آپ جس صفت بھی قرآن پاک کو کھولیں گے, ہر آیت میں آپ کو سرکار کی نعت نظر آئے گی, ہر آیت میں سرکار کی نعت نظر آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محبوب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.